یہ تو سچ ہے کہ انسان خساروں میں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے ہر ممکن اس کی جستجو میں لگ جاتا ہے، مگر وہ خالق جس نے کائنات تخلیق کی ہے اس کی جستجو میں نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس کی جستجو وہ جو کائنات کو بنانے والا پوشیدہ پردوں والا پروردگار ہے، کیوں اس کی تلاش میں یہ انسان نہیں فکر کرتا، نہیں غور و فکر کرتا؟ کیوں انسان کیوں صرف انسان کی ہی جستجو میں رہتا ہے، جس کو پا کر ٹھکرا دیتا ہے، بے قدرہ بھی بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب رمضان ہم سے صرف چند ہی دنوں کی دوری پر ہے تو اس کا اہتمام بھی ہم پر لازم ہے۔ جب فیملیز میں کوئی شادی آتی ہے یا کوئی فنکشن آنا ہوتا ہے تو آپ بھرپور تیاری کرتے ہیں، کپڑوں کی، جوتوں کی، حتیٰ کہ اپنے بننے سنورنے کی، ہر ایک چیز کی، کہ ہم وہاں پر کسی سے کم نظر نہ آئیں، چاہے وہ خواتین ہیں تو چاہے وہ مرد حضرات ہیں۔ سبھی لوگ بھرپور اسی تیاری میں ان دنوں کو گزارتے ہیں کہ ہم اس فنکشن میں یا اس شادی میں سب سے بہتر نظر آئیں۔ رمضان المبارک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک دعوت نامہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں وہ خود شامل کرتا ہے، خود انوائٹ کرتا ہے اور ہمیں اس میں بھرپور شرکت کی دعوتیں دیتا ہے۔ رہنما کے طور پر ہمارے ساتھ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین رہنما کے روپ میں قرآن پاک کو دیتا ہے اور اس میں ہمیں پھر اپنی طرف آنے کے لیے بہترین ہدایت کی نشانیوں سے بھی پوری طرح اور کھلا ہمکنار کرتا ہے۔ مگر ہماری تیاری کیا ہے؟ ہماری تیاری یہ ہے کہ سحری میں کھانے کے لیے پراٹھے ضرور ہونے چاہیے۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ ہماری تیاری یہ ہے کہ افطاری میں پکوڑے لازمی ہونے چاہیے۔ پکوڑے نہیں ہوں گے تو افطاری نہیں ہوگی۔ بھئی یہ کون سی افطاری ہے جو پکوڑوں کے بغیر ہے؟ جی یہ ہے 95% لوگوں کے خیالات جو یہ کہتے ہیں کہ پکوڑوں کے بغیر تو کوئی افطاری ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کو صبر کرنا سکھاتا ہے، نفس پر کنٹرول کرنے کا بہترین ہتھیار روزہ ہے۔ جی یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آپ نے اگر اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے نا کسی بھی معاملے تو اس کا بہترین ہتھیار روزہ ہے۔ روزہ آپ کے جسم کی ایک ایک کنڈیشن کو صبر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ رمضان میں شامل ہوں گے تو کیا آپ وہاں پر دنیاوی لذتوں کو لے کر شامل ہوں گے؟ جی نہیں، رمضان کا مطلب ہی دنیا سے کنارہ کشی ہے، دنیا کی چکا چوندیوں سے، دنیا کی رعنائیوں سے، دنیا کی دلکشیوں سے اور دنیا کی بے حیائیوں سے کنارہ کشی ہے۔ جب آپ رمضان کو مکمل اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں سے گزاریں گے تو ممکن ہی نہیں کہ ان 30 دنوں کے بعد، ان 30 دنوں پر مشتمل ایک مہینے کے بعد آپ اگلے 11 مہینوں میں اللہ کی بے حیائی کی طرف جائیں۔ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ شروع کے رمضان میں تو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ بڑا اچیو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے روزے گزرتے جاتے ہیں آپ کے اندر سستی شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، اس کی سب سے بڑی وجہ جب آپ کو آپ کے پیارے نبی نے بتا دیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، جس نے اس انسانی مشین کو کریٹ کیا ہے، جب وہ بتا رہا ہے کہ اس انسانی مشین کے جس کے اندر جو ایک کھانے کا سسٹم میں نے بنایا ہے اس کو کتنا کھلانا ہے تو اتنا ہی کھائیں۔
جب آپ اتنا بھر بھر کے کھائیں گے تو یقین کیجئے آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پھر آپ 10، 15 اور 20ویں روزے کے بعد آپ اپنے آپ کو صرف رمضان کے ساتھ ساتھ گھسیٹیں گے، صرف گھسیٹیں گے. اللہ کا بہترین رہنما، اللہ کا بہترین عطا کردہ رہنما قرآن پاک، جس میں اس نے اپنی ہدایت کی کھلی نشانیاں بتا دی ہیں، تو آپ اس کو تھامیں. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دے کر زیادہ دیے گئے لوگوں کی طرف بھیجنا ہے کہ ان کو دو، ان کے لیے زیادہ خیال رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کو عرشوں سے سجے سجائے تھال بھیجے ہیں. یاد رکھیے کہ وہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے، مگر اسے انسانوں سے بھلائی ہی چاہیے. وہ انسانوں سے اچھے اعمال چاہتا ہے. اپنے کھانے کو اتنا ہی رکھیے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کنڈیشن بتا دی ہے. اس رمضان کو اپنے کھانے پینے کا اور اپنے دسترخوان سجانے کا ذریعہ مت بنائیں. اس رمضان اپنے دلوں کو اور اپنے جسموں کو اللہ کے مطابق سنوارنے کا بہترین ذریعہ بنائیں. اور ایسا ہی ہے، اپنے ظاہری جسم کو اور اپنے باطنی جسم کو اللہ کی اطاعتوں کے مطابق سجائیے، نہ کہ اپنے دسترخوانوں کو سجائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں خیر و برکتوں سے جوڑے. ہم مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.